کل تک آپ ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ یہودیوں کے ایجنڈے پہ عمل پیرا ہے، ادھر سراج الحق صاحب ان کے ساتھ حکومت میں حصہ دار تھے، اگلے دن آپ دونوں ایم ایم اے میں اکٹھے ہو گئے اور پھر ایک ہی تو ایسا تو نہیں ہے ابھی پھر وہ ہو گئے، یعنی یہ اگر وہ سمجھتے ہیں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور سراج الحق صاحب نہیں سمجھتے تو میں اپنا نظریہ اس پر مسلط تو نہیں کر سکتا جی۔ آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ میں اب بھی سمجھتا ہوں جی، عمران خان میں اب یہودیوں بھی کے کہتا ہوں ایجنٹ ہے، جی، اب بھی کہتا ہوں جی، ابھی بھی کہتے ابھی ہیں بھی کہ کہتا یہودیوں کے ہوں، ایجنٹ ہے؟ ابھی بھی کہتا ہوں جی۔ کس بنیاد پہ؟ اس دلیل؟ بنیاد پر کہ آج پہلی مرتبہ پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں شروع ہو گئی یا نہیں ہو گئی جی؟ آپ کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ ٹی وی چینلوں پر آ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فلسفے بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے؟ ان کے اپنے اراکین پارلیمنٹ میں ریاست مدینہ کی تعبیر میثاق مدینہ سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو میثاق مدینہ تو یہودیوں سے اتحاد تھا نا، اور جب رسول اللہ نے اتحاد کیا تو ہم بھی اتحاد کریں، جب اس نے تسلیم کیا تو ہم بھی تسلیم کریں، جب ایک کعبہ جو ہے مسلمانوں کا مکہ کی طرف ہو گیا، دوسرا ہم نے ان کے لیے چھوڑ دیا تو وہ ان کے حوالے کر دیتے۔ یہ فلسفے جو جاہلانہ انداز کے ساتھ پارلیمنٹ میں ان کے اراکین پیش کر رہے ہیں، کیا وہ قوم نہیں سن رہی؟ ان کا ایجنڈا سامنے نہیں آ رہا ہے جی؟ آج قادیانیوں کا سب سے بڑا مرکز اسرائیل کے شہر حیفا میں، اسرائیل نے اس کو اجازت دے دی ہے، بڑا مرکز قائم کرا دیا ان کا جی۔ آج لندن میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے اور وہاں سے عمران خان کا نام لے کر پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے ہم اس کو پورا کرنے کے منتظر یہودیوں ہیں۔ کا سب سے بڑا سرپرست دنیا میں اور محافظ وہ امریکہ ہے جی، امریکہ کا شدید ترین مخالف تو عمران خان بھی ہے، اور جتنے کھرے انداز کس نے میں کہا ہے کہ وہ مخالف ہے؟ یہ ابھی بطور وزیر اعظم ایسا جواب کیا نواز شریف کبھی دے چکا تھا جو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دیا؟ کیا دیا ہے؟ بالکل سنپ کر دیا، ان کو کھرا جواب دے دیا۔ ایسا نہیں ہے صافی صاحب، اس قسم کی چیزیں جو ہیں اگر آپ کو کچھ چیزیں الفاظ کی صورت میں نظر آ جاتے ہیں، الفاظ ایجنڈے کو محو نہیں کیا کرتے، ہم اس کے ایجنڈے کو جانتے ہیں، اس کے پروگرام کو جانتے ہیں۔ وہ پاکستان کی نظریاتی شناخت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، وہ ریاست مدینہ کے نام پر ایک بہت بڑا دھوکہ ہے امت مسلمہ کو اور پوری قوم کو۔ وہ پاکستان میں ختم نبوت کی اس قانون کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ دینی مدارس کے رجسٹریشن کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے جو دینی مدارس کے رجسٹریشن کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں اس سے پورے مدارس رو رہے ہیں۔ 21 مطالبات لا کر ان کے سامنے پیش کیے، 1 مہینہ کی مہلت دی، آج 3 مہینے ہو گئے ہیں، حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ اگر آپ کے الزامات میرٹ پہ مبنی ہیں اور یہ سیاسی اناد پہ مبنی نہیں ہیں تو پھر مولانا سمیع الحق صاحب اس معاملے میں کیوں آپ کے ہم نوا نہیں ہیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب کیوں روزانہ جاتے ہیں؟ یہ شاید پہلے وزیر اعظم ہے جن کے حق میں مولانا طارق جمیل صاحب نے باقاعدہ ویڈیو پیغامات دے دیے۔ اس بیچارے کا کیا حشر ہوا مذہبی حلقے میں؟ آپ کو اندازہ ہے اس کے بارے میں کہ اس پر کتنا رد عمل ان کے حلقوں میں آیا؟ کتنی ناراضگی پیدا ہوئی پورے مذہبی طبقے میں ان سے؟ اس کا اندازہ نہیں ہے آپ کو؟ ذرا معلومات کر لینا بیچارے کا، میں خود اس پہ گرویدہ ہوں، میں تو خود اس کا ساتھی ہوں، اس کا دوست ہوں۔ نہیں، وہ پہلے ملتے رہے، پھر فنکشن میں آئے، پازیٹیو رسپانس آیا ہوگا تبھی تو انہوں نے اس کے بعد ویڈیو دے دی۔ لیکن میرے نزدیک حجت نہیں ہے وہ، میں خود حجت ہوں اپنے بارے میں۔ میں 3 لاکھ سے زیادہ علماء کرام کے فورم کا امیر ہوں۔ آپ کو جمعیت علماء کا مقام معلوم نہیں ہے، آپ اس کو حجت نہیں سمجھتے؟ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جی ہم آسیہ والے کیس میں اس کو لے جاتے ہیں نظرثانی میں، جی اتنی سی بات کہی انہوں نے کہ ہم نظرثانی کے لیے لے جاتے ہیں۔ جمعہ میں نے وہاں سے ٹویٹ نہیں کیا ان کو کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں کروں گا، جو ہو چکا یہی فیصلہ تھا۔ تو ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیسے تعلق نہیں ہے؟ ٹویٹ پہ اب تو ایک دینی شخصیت، ٹویٹ پر عمل کیا، ایک روحانی شخصیت اب ان کی اہلیہ ہے جو ان کو دن رات اس طرف۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایسا نہیں ہے، ابھی بھی ڈانڈے وہی ہیں، ابھی ہدایات وہیں سے آتی ہیں، ابھی بھی ان کے لنکس وہی ہیں۔ سیاسی لنکس جو ہیں وہ ان کے اپنی جگہ پر برقرار ہیں۔ گولڈ سمتھ کے بیٹے کی انتخابی مہم کے لیے برطانیہ گئے یا نہیں گئے؟ ایک پاکستانی نژاد اور مسلمان کے مقابلے میں ایک ایسا یہودی کہ جس کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا لیکن اس کے باوجود بھی سیاسی رشتہ برقرار رکھا اور اس کی انتخابی مہم میں گئے یا نہیں گئے؟ اور وہ کون ہے؟ وہ جو برطانیہ میں اسرائیل کی لابی ہے۔